حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین اما بعد وقد قال اللہ تبارک و تعالی فی محکم کتابہ الکریم وَهُوَ أَصْدَقُ الصَّادِقِينَ وَقَوْلُهُ الْحَقُّ بسم اللہ الرحمن الرحیم یاسین والقرآن الحکیم۔ برادران ایمانی و دوستان عزیز، اور خاص طور سے ہمارے چھوٹے بھائی چھوٹی بہنیں، بچے ان دروس کے ذریعے سے جو میں آپ کے سامنے کچھ نکات پیش کر رہا ہوں، اس کو غور و فکر سے سنیں اور اس کو نمونے عمل بنائیں۔ یہی ہمارے لیے نجات کے لیے ساز و سامان ہے، اور اسی سے ہم فائدہ حاصل کر کے اپنی زندگی روشن کر سکتے ہیں۔ جیسا کہ میں نے پچھلے درس میں یہ بتایا تھا آپ حضرات کی خدمت میں پیش کیا تھا کہ یہ سورہ حلال مشکلات ہے، جس میں پہلا واقعہ میں نے بیان کیا تھا کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ گھر گھیرے ہوئے تھے، اور دوسرا واقعہ کہ جب آپ شب ہجرت اپنے بستر پر مولائے متقیان علی بن ابی طالب علیہ السلام کو سلا کے جو ہے آپ غار حرا کی طرف گئے تھے۔ تو یہ دو معجزے جو ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان کیے تھے۔ ظاہر سی بات ہے کہ پہلی مرتبہ سورہ یاسین کے نازل ہو کر پیغمبر کو کفار و مشرکین سے نجات دی ہے، اور دوسری مرتبہ شب ہجرت انسان کامل مولا علی نے آپ کو کفار و مشرکین کے شر سے نجات دلائی ہے۔ ظاہر ہے کہ سورہ یاسین کے میں نے جو ہے وہ بھی الفاظ جو ہے آپ کے سامنے پیش کیے تھے کہ جب شب ہجرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے نکل گئے مولا علی کو اپنے بستر پر سلا کے، اور کون سے آیات کا آپ ورد کر رہے تھے۔ آئیے اور خداوند عالم اب میں تیسری خصوصیت میں اس سورے کی آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ روایت میں آیا ہے کہ جب مومنین اور اولیاء بہشت میں پہنچیں گے، جنت میں پہنچیں گے، اور وہاں بہشتی ناز و نعم سے سرفراز ہوں گے، تو اس وقت عالم جبروت سے یہ آواز آئے گی۔ کون سی آواز؟ جو دوسروں سے بہت سنا ہے، اب ہم سے سنو۔ کہ سورہ یاسین کی تلاوت، یہ آواز آئے گی کہ دوسروں کے زبانوں سے تو بہت سنا ہے، اب ہم سے سنو۔ آواز غیبی یعنی غیب سے پروردگار عالم کی جانب سے سورہ یاسین کی تلاوت کی جائے گی، اور سورہ فاتحہ کی تلاوت کی جائے گی، اور سورہ طٰہٰ کی تلاوت کو سنایا جائے گا۔ سرکار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس وقت لوگ سورہ یاسین کو خدائے عز و جل سے سنیں گے تو ایسی معنوی لذت محسوس کریں گے جسے کبھی محسوس نہ کیا ہو، اور گویا کبھی قرآنی آواز نہ سنی ہو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایسی لذیذ آواز آئے گی روز محشر کہ ظاہر سی بات ہے کہ
جو لذت کبھی قرآن کے سننے میں کبھی نہ آئی ہو۔ بہرحال رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے فرمایا کہ پھول تو وہی ہے جو درخت پر کھلے تو اس کی خوشبو سے مشام مہک اٹھے، مشام مہک ہوئے۔ ظاہر سی بات ہے کہ جو ہے کہ یہ سورہ یاسین ہمارے لیے قرآن کی وہ مہک ہے کہ جو حلال مشکلات بھی ہے، اور یہ ہمارے لیے بہت سی برکتوں کا حامل ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرماتے ہیں کہ قیامت میں اہل جنت سے سارے قرآن کی تلاوت اٹھا لی جائے گی، اور وہ سورہ طٰہٰ و یاسین کے علاوہ کسی اور چیز کی تلاوت نہیں کریں گے۔ تمام سوروں کی تلاوت اٹھا لی جائے گی۔ کس دن؟ روز محشر۔ صرف تلاوت کس کی جائے گی؟ سورہ یاسین اور سورہ طٰہٰ کی تلاوت کی جائے گی، جو یاسین حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت کا جو ہے ایک لقب بھی ہے، طٰہٰ بھی ہے۔ تو یہ کوڈ ورڈ ہیں اللہ کے بیچ کے، اللہ اور نبی کے بیچ کے، کہ کبھی پروردگار عالم نے طٰہٰ کہہ کر پکارا اور کبھی یاسین کہہ کر آپ کو پکارا۔ ظاہر ہے کہ اب آئیے ہم اس سلسلے میں آگے ائمہ اطہار علیہم الصلوۃ کے دروازے پر چلتے ہیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ رسول خدا کا اسم مبارک، کیونکہ خدائے عز و جل یعنی یاسین کے بعد پیغمبر اکرم کو اِنَّکَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ عَلَىٰ صِرَاطٍ مستقیم بھی کہہ کر خطاب فرما رہا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام یہ بھی فرماتے ہیں کہ رسول خدا کے 12 نام ہیں، جن میں سے 5 نام جو ہے، پہلا محمد، احمد، عبداللہ، یاسین اور نون قرآن میں آئے ہیں۔ 12 ناموں کا ذکر جو ہے صادق آل محمد نے کیا ہے کہ جس میں قرآن میں ان ناموں کا جو ہے آپ نے تصدیق کی ہے، قرآن میں یہ آئے ہیں۔ نمبر 6، ریحان قرآن۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنی اولاد کو سورہ یاسین کی تعلیم دو، کیونکہ وہ ریحانہ قرآن ایک قرآنی پھول ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ شاید میں نے واقعہ اس سے پہلے میں نے جو ہے آپ کی خدمت میں پیش کیا تھا کہ جو ہے کہ جب انسان اپنی خوابی زندگی کو چھوڑ کر جو ہے ابدی زندگی کی طرف بڑھتا ہے تو اس کے 10 مراحل ہوتے ہیں، اور ان مراحل میں جو بچے اور جو ورثہ اس کو دے دیتے ہیں، یعنی اس کو گناہوں کی اگر جو ہے گناہگار انسان گیا ہے تو وہی ہمارے لیے، وہی جو ہم یعنی بطور تحفہ سورہ یاسین کی تلاوت، سورہ حمد کی تلاوت دے دیتے ہیں، وہی ان کے لیے غذا بن جاتی ہے۔ اور وہ غذا کیسی بنتی ہے کہ جو ہے کہ جو راستے ان کو مشکلات سے گزرنا ہے، وہ راستے ان کے لیے آسان ہو جاتے ہیں۔ جیسا کہ واقعہ بیان کیا تھا کہ جو ہے کہ مرنے والا مر گیا اور جو ہے تمام تر جو ہے رسومات اس کے ادا کر دیے گئے، اور ہر شب جمعہ یعنی مردہ اپنے گھر آتا ہے۔ آنے کے بعد جو ہے وہ دیکھتا رہتا ہے، ٹکٹکی لگائے رہتا ہے کہ جو ہے کہ ہماری اولادیں ہمارے لیے کیا کر رہی ہیں۔ تو 3-4 جمعرات جو ہے وہ آتا رہا اور جاتا رہا، اور اس کی اولادیں جو ہے وہ نہ قرآن سے ان کا واسطہ تھا، نہ اپنے والدین کے لیے کچھ دے رہے تھے، صرف ان کا مال و اسباب جو ہے، مال و اسباب کے حصے لگا رہے تھے، تقسیم کر رہے تھے کہ ابا نے کیا چھوڑا تھا، اور جو ہے یہ جو ہے وہ
یہ چھوڑا تھا اسے اس کا بٹوارا کر رہے تھے، لیکن مرنے والے کی کوئی فکر نہیں تھی کہ اس کے لیے ہم کیا کر رہے ہیں، اس کے ایصال ثواب کے لیے کیا کر رہے ہیں۔ تو دنیا عزیزان محترم ایسی ہی ہے کہ اولاد وہ اولاد کہ جس کے لیے آپ سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ہم بھی ہیں، آپ بھی ہیں، اولاد کے لیے کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ بہتر وہی ہے کہ جو ہے کہ ہم اس کو حلال رزق کھلائیں، اور اگر خدا نخواستہ میں نے حرام سے جمع کر دیا تو مزے وہ لوٹیں گے، ڈنڈے ہم کھائیں گے۔ لہذا ہم حلال رزق سے، خدا بند عالم مسبب الاسباب ہے، ہم حلال طریقے سے دولت کما کے اپنے بچوں کی پرورش کریں۔ تو ظاہر سے ہے جو یہ میں نے واقعہ بیان کیا ہے کہ جو ہے کہ ان کی دولت تو تقسیم ہو رہی تھی، لیکن اس مردے کو کوئی نہیں یاد کر رہا تھا، اپنے والدین کو کوئی نہیں یاد کر رہا تھا۔ ایک شب جمعہ میں جو ہے ایک راستہ بہت ہی دلدل سے گزرنا تھا، بہت ہی سخت مرحلہ تھا، شب جمعہ تھا۔ وہ جو محسن جو ہے، جو ساتھ میں رہتا ہے ہمارے، جو دنیا میں بھی رہتا ہے اور آخرت میں بھی رہتا ہے، یہ مرنے کے بعد بھی ہمارے بد اور نیک جو ہے ہمارے ساتھ میں وہ رہے گا۔ بہرحال محسن نے کہا کہ جاؤ بھائی، چلے جاؤ، اپنے گھر چلے جاؤ، آج کو لے کے چلے آؤ، شاید جو تمہیں یہ راستہ جو ہے دلدل سے گزرنا ہے، تمہیں مشکلات سے گزرنا ہے، شاید تمہیں وہ مل جائے۔ وہ مردہ رو رہا ہے کہ اے میرے محسن، اے میرے مددگار، ہم کو گھر نہ بھیجیے آپ، اس لیے کہ ہمارے بچے سب جو ہے ہماری دولت میں محو ہو چکے ہیں، جس دولت ہم چھوڑ کے آئے ہیں۔ لہٰذا ہم راستہ کسی طریقے سے مشکلات سے گزر لیں گے، لیکن وہاں جانے کے بعد تو اور زیادہ مجھے دکھ ہوگا۔ کہا کہ نہیں، آج جو ہے چلے جاؤ کہ شاید تمہیں کچھ مل جائے۔ تو دیکھا جب وہ گھر پہ آیا تو ایک کونے میں بیٹھ گیا، اس کی روح، یعنی وہ جسمانی طریقے سے نہیں، روح اس کی آئی اور ایک کونے میں بیٹھ گئی۔ دیکھا کہ اس کا پوتا قرآن مجید کی تلاوت کر رہا تھا اور سورہ یاسین کی تلاوت کر رہا تھا۔ بہرحال یہ سنتا رہا، اور سننے کے بعد یہ واپس ہو گیا۔ اب جو راستہ اسے اپنے پیروں سے گزرنا تھا، دلدل کا راستہ، مشکلات کا راستہ، اس کے لیے اس کے محسن نے کہا کہ تفضلوا، تم اس کے اوپر سوار ہو جاؤ۔ کہا کہ اے میرے محسن، آپ یہ بتائیے کہ یہ آخر کس چیز کا جو ہے نتیجہ ہے کہ جو ہم کو پیروں سے جو راستہ منزل کو طے کرنا تھا، وہ ہمارے لیے سواری موجود تھی، بہترین سواری۔ کہا کہ تم جب گئے تھے گھر پہ تو کیا تم نے دیکھا تھا؟ کہا کہ جو ہے کہ ہمارا پوتا قرآن مجید کی اور سورہ یاسین کی تلاوت کر رہا تھا۔ بس اس نے فرمایا کہ جو ہے کہ وہ سورہ یاسین کے ایصال ثواب، سورہ یاسین کا ثواب جو ہے اس نے تیرے حوالے کر دیا ہے، آپ کو ارسال کر دیا ہے۔ یہ اسی کے نتیجے میں جو ہے جو راستہ تمہیں جو ہے پیروں سے گزرنا تھا، وہ راستہ اب تمہیں اس سواری کے ذریعے سے گزرنا ہے۔ تو بہرحال قرآن مجید یہ ہے۔ ویسے تو دیکھیے ہر زمانے میں باطل پرست لوگ ہر زمانے میں حق کی مخالفت کرتے رہے ہیں۔ اس زمانے میں بھی ایک فرعون آیا تھا، اور دیکھیے آج جو ہے وہ جیل میں بند ہے۔ تو اگر ہم حق پر ہیں اور حق کے بتائے ہوئے راستے پر چل رہے ہیں تو مشکلات کا سامنا تو ہمیں کرنا ہے، لیکن زیادہ دن نہیں، بس چند دن۔ اس کے بعد میں ہمارے لیے سوائے فلاح کے کچھ نہیں ہے۔ ایسے لوگ
جو وقتی طریقے سے دولت مند بن جاتے ہیں اور وقتی طریقے سے انہوں نے کبھی قرآن پر جو ہے حرف اٹھا دیا، کبھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی معاذ اللہ زندگی کے اوپر جو ہے الٹے سیدھے بیانات دے دیے، تو ظاہر سی بات ہے کہ جو ہے کہ ایسے لوگ اسی دنیا میں ذلیل بھی ہوتے ہیں، رسوا بھی ہوتے ہیں، اور آخرت میں جانے کے بعد بھی جو ہے ان کا مقام جو ہے وہ جہنم کی آگ تو ہوگی، لیکن جنت کی وہ خوشبو بھی نہیں سونگھ پائیں گے۔ بہرحال امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنی اولاد کو سورہ یاسین کی تعلیم دو، کیونکہ وہ ریحانہ قرآن ہے، ایک قرآنی پھول ہے۔ ظاہر ہے کہ اگر ہم امام کے چاہنے والے ہیں، امام کے ماننے والے ہیں، تو امام کے اس قول کے اوپر ہمیں غور و فکر کرنا ہے، اور ویسا ہی کرنا ہے کہ جس طریقے سے امام نے ہمیں فرمایا ہے۔ سرور کائنات مرسل اعظم کا ارشاد ہے، لو ودت انہا فی قلب کل انسان فی امتی، مجھے محبوب ہے کہ یہ سورہ یاسین میری امت کے ہر آدمی کے دل میں بیٹھ جائے۔ تمنا کر رہے ہیں کون؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، کہ مجھے محبوب ہے کہ یہ سورہ، میں پسند کرتا ہوں کہ یہ سورہ، کون سورہ؟ سورہ یاسین، میری امت کے ہر آدمی کے دل میں، ہر انسان کے دل میں بیٹھ جائے۔ یہ بارگاہ خداوندی سے دعا کر رہے ہیں، اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ خداوند عالم اور خاتم النبیین کے ہم دل کے کتنے، ہمارا خداوند عالم بھی اور خاتم النبیین بھی ہماری شہرک سے کتنے قریب ہیں، ائمہ اطہار علیہم الصلوۃ والسلام کتنے قریب ہیں۔ تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ جو ہے کہ ہم اگر مسلمان ہیں تو اس تمنائے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا ہم محور بنا لیں کہ سورہ یاسین خود بھی پڑھیں اور اپنے بچوں کو بھی تعلیم دیں۔ اس ارشاد پیغمبر سے ہم بہت سی قیمتی مطالب و نکات حاصل کر سکتے ہیں۔ مثلا ہمارے رسول کی تمنا ہے کہ تمام مسلمان، بوڑھے، جوان، مرد، عورت، سب کے سب سورہ یاسین سے آشنا اور مانوس ہوں، اور وہ دن آئے کہ سورہ یاسین سب کے نزدیک بعظمت قرار پائے، اور ہمارے سماج و معاشرے کی ایک ایسی عام رسم اور تہذیب بن جائے کہ ہر شخص یاسین کی تلاوت کرے، اور وہ سورہ کہ بلند و بالا حقائق سے مالا مال ہے، دل کے ساتھ اس کی تلاوت کے ذریعے اپنے روزانہ کے کاروبار کا آغاز کیا جائے۔ جیسا کہ میں نے پہلے ہی آپ سے عرض کر دیا کہ یہ تمنائے رسالت مآب ہے۔ آپ کیا تمنا کر رہے ہیں کہ ان کے تہذیب کا مرکز بن جائے، اور بن کے سورہ یاسین یعنی دن کا آغاز سورہ یاسین سے ہو جائے۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ جو ہے کہ آج ہم میں ایک طبقہ ایسا ہے کہ جو ہے کہ وہ اپنی ہر کام کی شروعات سورہ یاسین کے ذریعے سے کرتے ہیں، حتیٰ یہ کہ وہ نکاح سے پہلے بھی سورہ یاسین اور سورہ رحمان کی تلاوت جو ہے وہ کرتے ہیں۔ اگر شاید ہمارے یہاں ہمارا معاشرہ جو آج رسم بنی ہوئی ہے کہ ہم ان سوروں سے صرف اس لیے
واقفیت رکھتے ہیں کہ دم نکلنے لگے تو سورہ یاسین کی تلاوت کی جائے، اور جب دم نکلنے لگے تو سورہ رحمان کی تلاوت کی جائے۔ اس کے علاوہ خوشی کے موقع پر سورہ یاسین کی بھی تلاوت نہیں کر سکتے ہیں، اور نہ ہی سورہ رحمان کی تلاوت نہیں کر سکتے ہیں۔ بلکہ ایسا نہیں ہے، بلکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، تمنا کرتے ہیں، آرزو کرتے ہیں کہ ہمارے ہر ماننے والے کے دل میں یہ اتر جائے دونوں سورے، اور اپنا ہر کام اور ہر صبح اپنی سورہ یاسین کے ذریعے سے شروع کریں۔ بہرکیف نمبر 2، سورہ یاسین اور اس کے عجیب و غریب آثار و برکات ایسے ہیں کہ امت رسول کے تمام افراد ان سے فیضیاب ہو سکتے ہیں۔ اسی لیے تو رسول اعظم کی تمنا ہے کہ وہ ہر امتی کے دل میں پیوست ہو جائے، ہر امتی کے دل میں پیوست کرنے یعنی کرنے کی دعا کر رہے ہیں پروردگار عالم کی بارگاہ میں۔ مذکورہ حدیث رسول سے صاف واضح ہے، اس مبارک سورے کو دنیاوی و اخروی آثار و برکات فقط عالموں، دانشمندوں اور خاص مومنین سے مخصوص نہیں ہے، بلکہ ہر مسلمان مرد و عورت پر چاہیے کہ وہ سماجی اعتبار سے کسی بھی مقام و منازل و سن و سال کا مالک ہو، اس کی تلاوت کے ذریعے اس کے چشمے عجائب و بیکراں حقائق کے افق تک پہنچ سکتا ہو۔ ظاہر سی بات ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا ہے وہ تمنا کی ہے، آرزو کی ہے۔ مطلب یہ نہیں ہوتا ہے قرآن کا صاحب خالی آپ نے سورہ اب یہ بھی دیکھیے میں بیان کر دوں کہ دیکھیے ہماری جو عادت بن چکی ہے وہ یہ بن چکی ہے کہ سورہ یاسین کی تلاوت ہم کب کرتے ہیں؟ جب کسی کا دم نکلنے لگتا ہے۔ وہ ٹھیک ہے کہ یہ حل حل مشکلات ہے، دم نکلتے وقت بالکل اس طریقے سے وہ روح کھینچی جاتی ہے کہ جس طریقے سے آپ ایک کانٹے دار چیز کوئی روئی پر ڈال کے آپ کھینچیں تو اس کے ریزے ریزے آ جاتے ہیں، اس طریقے سے اس وقت سورہ یاسین کی تلاوت کی جاتی ہے۔ آپ اپنے دوسرے مشکلات میں آپ محور کیوں نہیں بناتے؟ آپ اپنی خوشی میں محور کیوں نہیں بناتے؟ قرآن کا ایک ایک لفظ معجزہ ہے۔ یہ نہ سمجھیں کہ خالی یہ مرنے کے لیے آیا ہے اور یہ زندہ ہونے کے لیے آیا ہے۔ یہ آیت وہ مرتے ٹائم پڑھی جاتی ہے، اور یہ آیت یہ سورہ خالی وہ نماز میں پڑھا جاتا ہے، اس کے علاوہ کبھی نہیں پڑھا جا سکتا ہے۔ جیسا کہ کہ ایک مشکل ہمارے لیے سورہ، جیسا کہ اکثر و بیشتر یہ ہوتا ہے کہ ہم نماز کی دوسری رکعت میں سوائے قل واللہ کے اگر دوسرا سورہ ہم پڑھ لیتے ہیں تو بس صاحب ایک آفت آ گئی، ایک مشکل آ گئی۔ ارے بھائی، سورہ توحید کے لیے وہ برکات زیادہ بیان کیے گئے ہیں۔ اگر آپ دوسرا سورہ پڑھ کے آپ قنوت پڑھتے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے، بس یہ ہے کہ سورہ توحید کی منزلت زیادہ ہے، یعنی آپ کے ثواب میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ لہٰذا آپ کی نماز دوسرے سورے میں بھی اگر آپ دوسری آیت دوسرے رکعت میں بھی اگر آپ دوسرا سورہ پڑھتے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ بہرحال سب کے لیے وہ یہ سورے وہ برابر کا مقام رکھتے ہیں۔ یعنی اب جو لوگ سمجھتے ہیں کہ خالی ارے بھائی صاحب تبلیغ کرنا تو خالی مولویوں کا کام ہے۔ ارے بھائی بابا، کس نے کہہ دیا کہ تبلیغ کرنا خالی مولویوں کا کام ہے؟ سب کا کام ہے۔ امر بالمعروف ینہی عن المنکر سب پر واجب ہے، مولویوں پر خالی تبلیغ واجب نہیں ہے۔
بلکہ اللہ کا جو بندہ ہے سب پر تبلیغ واجب ہے کہ برائیوں سے دور رہو اور نیکیوں کا راستہ بتاؤ، دکھاؤ لوگوں کو۔ لہٰذا یہ بھی ذہن سے ہم نکال دیں کہ خالی یہ فریضہ مولویوں کا ہے، صاحب جو ہے روزہ رکھنا خالی مولویوں کا فریضہ ہے، ہم پر واجب نہیں ہے۔ جتنے واجبات آپ پر ہیں اتنے ہی واجبات مولویوں پر بھی ہیں، جتنے مستحبات آپ کے لیے ہیں اتنے ہی مستحبات مولویوں کے لیے بھی ہیں۔ بس یہ ہے کہ ہم مولوی عالم باحسن بیان کرتا ہے، اس کی تفسیر اور اس پہ غور و فکر کرنے کے بعد بیان کرتا ہے، آپ کو اس کا علم نہیں ہے۔ لہٰذا اسی لیے مولوی حضرات و علماء کو جو ہے زیادہ افضلیت دی گئی ہے کہ جو نکاح کے صیغے جو مولوی حضرات بیان کریں گے وہ آپ بیان نہیں کر سکتے، اس میں کیا کیا شرائط ہیں۔ نکاح تو آپ بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن قصد انشاء ہے۔ قصد انشاء کیا ہوتی ہے؟ اگر آپ سے کہا جائے تو یہ کہیں گے کہ یہ کس چڑیا کا نام ہے۔ لہٰذا اس کے شرائط سے، اس کے احکامات سے علماء واقف ہوتے ہیں، جس کے مد نظر سابقہ سورہ یعنی جو ہے انکاح تو میں نے نکاح کیا تھا، یہ کون سی مصیبت ہے کہ صاحب نکاح ابھی کیا ہے اور کیا تھا یعنی ابھی کر رہے ہیں اور صیغہ جو ہے وہ ماضی کا پڑھ رہے ہیں۔ لہٰذا ان سبھی چیزوں پر غور کرتے ہوئے علماء کو اس پر فوزیت حاصل ہے، مقبولیت حاصل ہے۔ لہٰذا ہمارے اوپر واجب ہے کہ ہم اگر عربی کے اوپر جو ہے یعنی عبور نہیں رکھتے ہیں تو ہم ایسی غلطی بھی نہ کریں کہ صاحب ہم نکاح پڑھنے لگیں، اس کی نسل کو خراب کر دیں، صاحب ہم نماز میں کھڑے ہو جائیں پوری نمازیوں کو نمازی خراب کر دیں۔ اکثر بیشتر آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو ہے کچھ طبقوں میں کہ صاحب چھوٹے چھوٹے بچے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ارے بابا کس نے کہا ہے؟ نماز جس کے اوپر واجب ہوگی وہی تو پڑھا سکتا ہے، اور پھر اس کے مواعظ سنے جائیں، اس کی قرات سنی جائے، جو امام کے فرائض ہیں وہ اس میں پائے جائیں۔ جو امامت کر رہا ہے حلال زادہ ہو حرام زادہ نہ ہو، اس کے مواعظ، اس کی قرات سنی جائے، مواعظ دیکھے جائیں، یہ سب ہماری ذمہ داری ہے۔ ہم بالکل بے بہرا نہ ہوں کہ جو ہے کہ معلوم ہوا کہ صاحب جو ہے وہ رمضان میں جو ہے وہ جو بھی مولوی ہو، ارے بھائی ایک مولوی لے آئیے جو ہے وہ مسجد میں نماز ہونا ہے۔ یہ غلطی کسی اور کے نہیں ہے کہ اگر جو ہے مثال کے طور پر کوئی بچہ طالب علم آپ نے جو ہے وہ مدرسے میں گئے اور آپ نے جو ہے وہ اس کو طے کر لیا اور جو ہے وہ جا کے صاحب وہ مہینہ بھر نماز پڑھائیں گے تو آپ کو یہ دے دیا جائے گا، چاہے اس کے مواعظ جیسے بھی ہوں، چاہے اس کی قرات جیسی بھی ہو۔ ظاہر ہے کہ جو ہے کہ اگر ہم ایسا کر رہے ہیں تو ہماری عبادت ناقابل قبول ہے، بلکہ ہم ایسے معتبر انسان کو منتخب کریں نماز کے لیے کہ جس کے بارے میں یقین ہو کہ یہ جو مواعظ صحیح بیان کر رہا ہے یہ صحیح بیان کر رہا ہے، یہ جو قرات بیان کر رہا ہے یہ صحیح بیان کر رہا ہے، یہ جو ارکان ادا کر رہا ہے یہ صحیح ارکان ادا کر رہا ہے یعنی ادا کر رہا ہے۔ ہم اس پہ قطعاً نہ جائیں کہ کوئی بھی بچہ معلومہ کہ تیسرے کلاس میں ہے، چوتھے کلاس میں ہے، اس کو لائے اور لانے کے بعد مسجد کے محراب میں کھڑا کر دیا اور وہ صاحب جو ہے وہ الٹی سیدھی اڑائے چلا جا رہا ہے۔ بھیا یہ نماز ہے، یہ اللہ کی عبادت ہے، اس کے اوپر غور و فکر کریں۔ جو آپ مولوی لے کے آ رہے ہیں اس کے مواعظ سنیں، ایک آدھ دن یعنی جو ہے وہ آپ پہلی صف میں
ایسے اشخاص کو کھڑا کریں کہ جو مواعظ سے آگاہ ہیں، جو قرأت سے آگاہ ہیں، ضروری ہے آپ کے اوپر، اور اگر اس کی قرأت صحیح نہیں ہے تو آپ ایسے انسان سے جو ہے وہ معذرت کر لیں کہ صاحب جو ہے نماز قرآن کی تلاوت صحیح ہو رہی ہے یا نہیں صحیح ہو رہی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔